السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 وقت میں قرآن مجید کی تلاوت مت کرنا، ورنہ انسان گنہگار ہوگا بجائے اجر و ثواب کے، اس کے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ خبردار، قرآن مجید انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، جس میں موعظات و ہدایت، تفصیل و تخصیص، انعامات الہی، تقرب ربانی اور کرامات کا دریا معزن ہے۔ یہ ہر طرح سے انسان کے لیے باعث رحمت، باعث برکت، باعث مغفرت اور ہدایت کاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضامندی، برائیوں سے بچاؤ، اچھائیوں کی راہ پر علامہ، مصائب سے چھٹکارا، دکھ تکلیف، رنج و کلفت سے بچاؤ کا طریقہ، امن و سکینت کا سبب اور رشد و ہدایت نیز انسانی فلاح و مواہ ہے۔ انسان کو صحیح معنوں میں مسجود، ملائکہ اور اشرف المخلوقات پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر اور شفا کا یہ منبع سب نبیوں کے سردار اور رسولوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اس عظیم کتاب کے تھامنے والوں کو سب امتوں سے افضل اور پڑھنے والوں کو سب انسانوں سے بہتر قرار دیا۔ یہ کتاب اللہ کے حضرت انسان اور امت مسلمہ سے حد درجہ پیار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت انسان مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس عظمت اور رفعت کے مرکب کی کما حقوق قدر کریں اور اپنا انگ انگ اس کے حوالے کر دیں، تبھی اس کی رحمت اور برکات، مغفرت اور ہدایت اور قرب الہی و انعامات ربانی کا حصول ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید معبود حقیقی اور محبوب مطلوب کا کلام خاص ہے۔ محبوب کی تقریر اور تحریر کی کسی دل کھوئے کے ہاں جو وقت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو ورفتگی و شیفتگی کا معاملہ ہوتا ہے، وہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر یہ عظیم کتاب تو الہام الحکامین کا کلام ہے، سلطان سلاطین، بادشاہوں کے بادشاہ کا فرمان ہے، اس سطوت والے شہنشاہ کا قانون ہے، جس کی ہمسری نہ کسی بڑے سے بڑے ہوئی ہو نہ سکتی۔ جن لوگوں کو سلاطین کے دربار سے واسطہ پڑا ہے، وہ تجربے سے ہے، اور جن کو نہیں پڑا، وہ اندازے سے سلطانی فرمان کی حیثیت جان سکتے ہیں۔ کلام الہی محبوب و حکیم کا کلام ہے، اس لیے دونوں آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم نور ہے، اس کے ذریعے راہ نجات تلاش کی جاتی ہے، اس میں شفا ہے، اس سے روحانی و جسمانی امراض سے نجات ملتی ہے، اس کے عجائبات وغیرہ اس کی کوئی انتہا نہ اس کے فوائد کی کوئی حد۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے اولین اور آخرین جنس کو ہدایت کی راہ دکھلائی۔ جن لوگوں نے اسے اعراض کیا، اس سے لو لگائے بغیر راہرو بنے بے راہ ہو سکے، انہیں منزل نہ ملی، اور جنہوں نے اس کتاب پر اعتماد کیا وہی راہ یاب ہوئے۔ جنہوں نے اس کے مطابق عمل کیا، وہ دین اور دنیا کی سعادت سے بہرور ہوئے۔ یہ خصوصیت اس لیے بھی ہے کہ یہ کتاب محفوظ کتاب ہے، اس کی حفاظت کے مختلف اسباب ہیں۔ ایک سبب تلاوت کی کثرت بھی ہے۔ قرآن کریم عام کتابوں سے ممتاز ہے، اس لیے اس کی تلاوت کے بھی کچھ ظاہری و باطنی آداب ہیں جن کی رعایت لازم ہے۔ ذیل میں وہ آداب ذکر کیے جاتے ہیں۔ تلاوت کے ظاہری آداب: ادب، پاکیزگی: تلاوت کرتے وقت آدمی وضو و ادب و احترام کے ساتھ تلاوت کرے، خواہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر۔ اگر کوئی بیماری یا کوئی پریشانی ہو، بلا وضو لیٹ کر تلاوت کی جائے، لیکن ہاں پیر کو پھیلا کر سترہ نہ کرنا پڑے، تب بھی ثواب ملے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جو لوگ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، البتہ افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر باوضو ہونے کی حالت میں تلاوت کی جائے۔ چار جانو ہو کر بیٹھنے اور تکیہ لگانے سے انتخاب کریں۔ پڑھنے کی مقدار قرات کے سلسلے میں لوگوں کی عادتیں جدا جدا ہیں۔ مقدار کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں قرآن کتنے دنوں میں ختم کروں؟ آپ نے فرمایا، 1 ماہ میں۔ کہا، میں اس سے زیادہ کی قدرت رکھتا ہوں۔ ابو موسیٰ یعنی محمد بن موسیٰ ان بات کو بار بار دہراتے رہے، آپ اسے کم کرتے گئے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، اسے 7 دن میں ختم کیا کرو۔ کہا،
میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا وہ قرآن نہیں سمجھتا جو اسے دن کے میں پڑھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معتدل درجہ یہ ہے کہ ایک ہفتے میں اس کو ختم ہو، اس سے زیادہ یہ ختم ہو یہ ہے کہ ہفتے میں 2 ختم کیے جائیں۔ اس طرح تقریباً 3 دن میں ایک ختم ہوگا۔ اگر تلاوت کرنے والا عالم ہو اور قرآن کریم کے معانی و مضامین میں غور اور فکر کرنا اس کا مشغلہ ہو تو اس کے لیے 1 مہینے میں ایک ختم قرآن بھی کافی ہے۔ تیسرا ادب قرآن سورتوں کی تقسیم۔ جو شخص ہفتے میں ایک ختم قرآن کرے اسے قرآنی سورتوں کو 7 منزلوں میں تقسیم کر لینا چاہیے۔ تلاوت کے بعد دعا، تلاوت سے فارغ ہو کر دعا بھی مانگنی چاہیے، اور اگر اختتام میں تلاوت پر وہ دعا جو اکثر قرآنی نسخوں کے آخر میں تحریر ہے، اللہم ارحمنی بالقرآن عظیم پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھی طرح مسواک کر کے وضو کر کے ایسی جگہ اس کو حاصل ہو نہایت وقار اور تواضع کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھیے، نہایت حضور قلب اور خشوع کے ساتھ اس طرح پڑھیے گویا ایک تعالیٰ سبحانہ کو کلام پاک سنا رہا ہے یا اس ذات برحق سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین، 3 وقت میں قرآن مجید کی تلاوت مت کرنا خبردار۔ نمبر 1 حالت جنابت ناپاکی میں، نمبر 2 عورتیں حیض کی حالت میں، نمبر 3 نفاس کی حالت میں۔ ان 3 وقت میں قرآن پاک کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ حالت جنابت میں قرآن کریم چھوئے بغیر زبانی تلاوت بھی جائز نہیں ہے، البتہ قرآن پاک کی وہ آیت جو دعا کے معنی پر مشتمل میں ہو، مثلاً آیت الکرسی یا قرآنی دعائیں وغیرہ، انہیں دعا یا ورد کی نیت سے پڑھنے کی، اسی طرح درود شریف پڑھنے کی گنجائش ہے، تاہم اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ ان اذکار سے پہلے وضو کر لیا جائے۔ حضرت ابن عمر سے ابو داؤد اور ترمذی میں روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیضہ اور جنوبی قرآن سے کچھ بھی نہ پڑھیں، بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنا تو جائز ہے مگر چھونا جائز نہیں، یعنی بے وضو قرآن کو چھونا نہیں چاہیے، البتہ زبانی پڑھا جا سکتا ہے۔ البتہ حالت جنابت، حیض اور نفاس میں زبانی بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی سامنے قرآن پاک پڑھ رہا ہو اور وہ غلطی کر جائے تو اس صورت میں بھی غلطی درستگی کے لیے زبانی اور حیضہ کے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی عام علامات میں کلمات غیر، مثلاً الحمدللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ وغیرہ کہنے کی بھی اجازت ہے۔ جب بھی قرآن پاک پڑھیں بلند آواز سے پڑھیں کہ اس کا سننا بھی باعث ثواب اور رحمت ہے، اور اس سے یہ بھی مقصود ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو کوئی سننے والا درست کر دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم لوگ اپنی آوازوں سے قرآن پاک کو حسین بناؤ کہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کر دے گی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابو موسیٰ، تجھے داؤد علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی ہے۔ قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہیں، اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مقدس دنیا و آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے، قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق رحمت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ لوگ سبھی میسج کمنٹ کریے گا، ساتھ ہی لائک شیئر کیجیے گا، اور چینل پہ پہلی بار ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو لے کر ہم آپ کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔